بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود اس پاک پیغمبر پر جو سب کا خیر خواہ تھا۔ ایک شخص کافی مدت سے بیمار اور زندگی سے لاچار بیزار تھا۔ امید کا چراغ لے کر ایک ماہر طبیب کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، جناب مجھے کوئی دوا اور بہتر مشورہ دے تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ طبیب نے اس کی آل و احوال کو غور سے دیکھا، پھر اس کی دبتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا، اس کی اندرونی حالات سے واقف ہوا کہ اس کے بدن سے جان تو نکل چکی ہے، صحت کی امید ذرہ برابر نہیں، دوا دارو کر کے مفت میں اس غریب کو اور ہلکان کرنا ہے۔ لہٰذا طبیب نے مکمل تشخیص کے بعد مشورہ دیا، میاں تم یہ دارو دوا چھوڑو، انہی کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو رہی ہے۔ ہرگز اپنی کسی خواہش سے ہاتھ نہ روکنا، کیونکہ صبر اور پرہیز اس مرض کے لیے مضر ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمہاری تمام بیماریاں جاتی رہے گی۔ طبیب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر سے روشن ہو گیا۔ خوش ہو کر اس نے کہا، واہ، آپ نے کیا خوب مشورہ دیا، آج سے اس مشورے پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ مکتب سے نکل کر درد دل کا مریض ٹہلتا ٹہلتا ایک دریا کے کنارے جا نکلا تاکہ طبیعت بحال ہو جائے۔ وہاں اسے اس سے بھی زیادہ دل جلا نظر آیا جو دریا کے کنارے بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس کا گنجا سر دھوپ میں چمک رہا تھا۔ مریض کا بے اختیار جی چاہا کہ اس کے چمکتے ہوئے گنج پر ایک زوردار تماچا مارے۔ دل میں سوچنے لگا، اس وقت مجھے اپنی خواہش کو روکنا نہیں چاہیے، ورنہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی۔ صبر اور پرہیز میرے لیے ہلاکت ہے، اور طبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آگے بڑھا اور تڑاک سے اس آدمی کی گدی پر تمانچہ دے مارا۔ اس غریب کا دماغ گھوم گیا، تڑپ کر اٹھا اور کہا، اے بے وقوف بے ایمان، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اور ارادہ کیا کہ چانٹا مارنے والے کو 2-3 گونسے اس زور سے لگائے کہ یہ سب کچھ کھایا پیا بھول جائے۔ لیکن اس نے نظر جو اٹھائی تو سامنے ایک نحیف و نزار شخص دیکھا جس کی ایک ایک پسلی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس آدمی نے ہاتھ روک کر دل میں کہا، اگر میں اس کو ایک گونسا بھی ماروں تو یہ برداشت نہ کر سکے گا، اور یہ اسی وقت ملک کی عدم کا راستہ لے گا۔ آلات کے مارے ہوئے کی موت کی ذمہ دار مجھ پر آ جائے گی، اور پھر مرض الموت نے تو اس بیچارے کا پہلے ہی کام تمام کر رکھا ہے، مرتے ہوئے کو کیا ماروں، لوگ سارا الزام مجھ پر دھریں گے۔ اس نے سوچا خود بدلہ لینا کسی بڑی مصیبت کا پیشہ خیمہ بن سکتا ہے، لیکن اسے یوں چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ نہ جانے کس کس کو تمانچہ مارتا پھرے گا۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ اس بیمار کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں انصاف طلب کرے۔ اس آدمی نے بیمار کا بازو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنا دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا۔ پھر مریض نے اپنی ساری روایات سنائی۔ قاضی سارے حالات واقعات سن کر غور کرنے لگا کہ شریعت کا فیصلہ تو زندہ آدمیوں اور صاحب مال کے لیے ہے، نہ کہ قبرستان والوں کے لیے۔ قاضی نے اس آدمی سے کہا، محترم، آپ شر، اسد، قصاص اور انتقام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ یہ تو قبر کی مانند ہے۔ اگر قبر کی اینٹ تیرے اوپر گر جائے تو قبر سے کیا انتقام لے گا؟ اس لیے تم ایسے بیمار سے جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ پھر قاضی اس قبر کی مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، بھائی تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 6 درم ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم 3 درم اس آدمی کو دے دو اور 3 درم اپنے پاس خرچے کے لیے رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب، پھر لفنگا اسی طرح ہم جیسے شریف آدمیوں پر زیادتی کرتا رہے گا۔ قاضی اور اس شریف آدمی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ ادھر اس بیمار کی دل میں ایک اور خواہش جنم لے رہی تھی۔ اس بھٹکے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کی گنج پر پڑی۔ کس وقت سے اس کی آنت میں خارش ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا چاند اس آدمی کی گنج سے بھی زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اسے وہ گدی تماچا مارنے کے لیے اس آدمی کی گدی سے کہیں زیادہ موزوں لگی۔ آخر قاضی نے نرمی سے اس آدمی کو کہا، تیری بات درست ہے، ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ تو دیکھ، وہ بیچارہ زندگی کی آخری دن پوری کر رہا ہے،
خون کا ایک قطرہ اس کی بدن میں نہیں ہے، بجائے سزا کے یہ تو ہمدردی اور رحم کی لائق ہیں۔ اس بیمار کو آخر دل کی بات ماننی پڑی، اور دوسرا اس نے دل میں سوچا کہ تمانچے کا معاوضہ 3 درم سستا ہے۔ وہ راز کی بات کہنے کی غرض سے قاضی کے قریب ہوا اور ایک زوردار تماچا قاضی کی گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگا، تم دونوں یہ پوری 6 درم لے لو اور میں اس کیس سے فارغ ہوا، مجھے تو اس مخم سے رہائی دو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدمی نے کہا، اے انصاف کے بادشاہ، آپ نے جو دوسرے کے لیے پسند کیا وہی آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا کہ وہ چیز جو قضا لے کر آئے اس میں ہماری تسلیم اور رضا ضروری ہے۔ میں اللہ کے حکم سے باطن میں خوش ہوں، اگرچہ میرے چہرے پر ناگواری کی تاثرات ابھرے ہیں۔ میرا دل باغ اور آنکھیں ابر کی مانند ہے، کیونکہ ابر کے رونے سے باغ ہنستا ہے۔ قدرت الہیہ کے ہاتھ سے کسی کو زہر ملتا ہے اور کسی کو امرت، کسی کو غم اور کسی کو خوشی۔ انہی مزاد کیفتوں میں چاہنے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارکام میں بہتری ہوتی ہے۔ تسلیم اور رضا سے اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس پر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ محترم عزیز دوستوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔